بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ انسان، جنات، چرند پرند، الغرض ہر جاندار پر اللہ نے موت فرض کی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ مثلاً ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو قید میں مر جائیں، یا انہیں زہر دے دیا ہو، یا شکاری نے یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گھائل کیا ہو۔ آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے اپنے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چیونٹے کو بھی نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ مردہ جسم تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ اس مقرر وقت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کنوؤں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سرعام طبی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک جگہ نہ ملتی۔ ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے، جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ آیا حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی انسانوں کی طرح جانوروں اور پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں، یا پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا بہتر علم رکھنے والا کوئی نہیں، مگر ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں اور درختوں کی روحیں تسبیح میں ہیں۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی روحیں ملک الموت کے قبضے میں نہیں ہیں۔ اکثر محدثین اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں کی روحیں بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ بعض نصوص سے اس بات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ تمام ذی الارواح کی روحوں کے قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو سونپی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن حجر حیتمی اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام جانداروں میں روح ہوتی ہے، اور روح حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ امام قرطبہ اس کے ذیل میں فرماتے ہیں، اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ملک الموت کو دی ہوئی ہے۔ نیز امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ان میں جان ہے؟ جواب دیا گیا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ جانور کو مرنے سے پہلے موت کے بارے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بارے بھی محققین کے بارے میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت ہے کہ جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور بلی ہے، میں ان کی بولی جانتا ہوں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ کتا اور بلی دوسرے کے مرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل گھوڑا مار جائے گا، تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک محض روایات ہے، لیکن جانوروں اور پرندوں کو اپنی موت کے بارے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یا جانور اور پرندے بھی اپنے مرنے والوں کی موت پر روتے ہیں۔ جانور اور پرندے بھی اپنے مرنے والوں کی موت پر روتے ہیں۔ ایک کوے کی بات کرتے ہیں کہ جب کسی کوے کی موت آ جاتی ہے تو اس کی لاش پر بے شمار کوے اکٹھے ہو کر روتے ہیں۔ کوئی کوے کئی دن تک سوگ کرتے رہتے ہیں۔ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے مرنے پر رونے کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے مشہور بندر ہے، جو شور شرابہ انسانوں سے بھی زیادہ کرتا ہے۔
اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اتنا روتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔